اب آپ اپنی رائے سے مطلع فرما دیں۔ اور جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی سرکشی، زیادتی، لاف و گزاف اور زیارت بیت اللہ سے ازراہ ظلم روکنے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جاہلانہ اور احمقانہ کارروائی پر بڑے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، قریش کا برا ہو، انہیں جنگ کھا گئی ہے۔ اگر وہ میرے اور دیگر عربوں کے درمیان راستہ کھول دیتے تو ان کا کیا حرج تھا؟ اگر وہ مجھے تکلیف پہنچاتے تو وہی ہوتا جو ان کا ارادہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کی نشر و اشاعت کے بارے میں پختہ عزم کا اعلان کیا، خواہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی مؤثر قوت رکاوٹ بننے کی کوشش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے میں اس کے متعلق ہمیشہ کوشش کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ غالب کر دے یا یہ گردن اکیلی رہ جائے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے خبر ملی کہ مکہ کے اساطین کفر اپنے متحورانہ فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے باہر نکل آئے ہیں اور تمام فوج کو جمع کر کے وادی بلدہ میں پڑاؤ ڈال چکے ہیں۔ نیز انہوں نے اپنے ثقیفی حلیفوں کو عروہ بن مسعود اور غیر قریشی حلیفوں کو حلیس بن زیان کی قیادت میں اکٹھا کر لیا ہے، اور یہ سب ان کی بات کو مان کر ان کے پڑاؤ میں شامل ہو گئے ہیں۔ جنگ کے آثار۔ اس طرح افق پر جنگ کے آثار نظر آنے لگے جس کے لیے مسلمان نہیں آئے تھے، اور نہ ہی انہوں نے اس کے متعلق مدینہ سے تکبیر و تلبیہ کہتے اور عمرے کے لیے نکلتے وقت سوچا تھا، باوجود کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کو ناپسند کرتے تھے اور قریش کے ساتھ جنگ کرنے میں کوئی دلچسپی نہ رکھتے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذہن میں یہ بات رکھی کہ قریش اس قسم کا خلاف قانون اقدام کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنگامی حالات کے پیش نظر تمام ضروری احتیاطیں کر لیں، اور آپ کے اصحاب حالت احرام میں عمرہ کے لیے تلبیہ کہتے ہوئے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلح تصادم سے بچنا چاہتے تھے۔ قریش کی ان تحدیانہ کارروائیوں کے باوجود جو انہوں نے مسلمانوں کو مضطرب کرنے اور انہیں تکلیف دینے کے لیے اختیار کی تھیں، یعنی سوار دستے کے سالار خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ اسفان اور مکہ کے درمیان مسلمانوں کو بزور قوت روکنے کے لیے مقرر کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممکن حد تک اپنی قوم کے ساتھ مسلح تصادم سے بچنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ کسی جواز کے بغیر خونریزی کرنا اللہ تعالیٰ کو نہایت ناپسند ہے، خصوصاً ان حالات میں جب کوئی شخص جنگ و قتال کے لیے نہ آیا ہو بلکہ صرف زیارت بیت اللہ کے لیے آیا ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ آپ اس شاہراہ کے ذریعے مکہ نہیں جائیں گے جہاں خالد بن ولید مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے سواروں کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، اور وہ راستہ شمال کی جانب سے آتا ہے اور جنوب میں تنعیم کے نزدیک حدود حرم اور پھر مکہ کے پاس ختم ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مشرک سواروں کے سالار خالد بن ولید خوفناک سرعت کے ساتھ مقابلے میں گئے، جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب ایک سخت امتحان میں پڑ گئے۔ خالد نے کراؤ الغمیم سے اپنے سواروں کے ساتھ وادی اسفان کی طرف مارچ کیا، جہاں حضور علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ بلا شبہ خالد نے یہ حرکت مسلمانوں کو چیلنج دینے اور بھڑکانے اور ایسا موقع حاصل کرنے کے لیے کی تھی جس میں وہ مسلمانوں کو ایک تباہ کن ضرب لگا سکیں۔ خالد کی یہ متحدارانہ کارروائی مسلمانوں کو جلد تصادم پر تیار کرنے، نیز اس کے برانگیختہ کرنے والے اقدامات کے نتیجے میں اس پر حملہ کرنے کے لیے کافی تھی، خصوصاً اس لحاظ سے وہ ایک راستہ روکنے والے حملہ آور کی صورت میں آیا تھا۔ اگر انہیں یہ پتہ نہ ہوتا کہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے ساتھ مقاتلہ کرنے میں رغبت نہیں رکھتا تو وہ اس قتال سے بچنے کی کوئی راہ نہ پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے باوجود خالد کی گوشمالی کی طاقت رکھنے اور بنو کے شمشیر اس کے چیلنج کا جواب دینے کی قدرت رکھنے کے، مشرکین کے سواروں کے سالار کی برانگیختہ کرنے والی باتوں کے سامنے اپنے غصے کو دبائے رکھا۔ اس تاریخی سفر میں مسلمانوں کو مشرکین کی جس پہلی فوج کا سامنا کرنا پڑا، اس کے سالار خالد بن ولید نے مسلمانوں کو بھڑکانے اور چیلنج دینے میں حد درجے مبالغے سے کام لیا۔
یہاں تک کہ اس نے اسفان میں مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے نماز کی ادائیگی کے وقت ان کے اور قبلے کے درمیان اپنے 200 سواروں کو کھڑا کر دیا تاکہ مسلمانوں کے دل میں رعب پڑ جائے۔ اس کی یہ کارروائی قریش کی زبردست عسکری قوت کا ایک مظاہرہ تھا جو کسی بھی صورت میں مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کی قوت رکھتے تھے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ مقابلے کی حالت میں فریقین کے سواروں کے ہتھیار۔ خالد بن ولید کی اس کارروائی کے بالمقابل حضور علیہ السلام نے مسلمان سواروں کے سالار عباد بن بشر کو حکم دیا کہ وہ اپنے سواروں کے ساتھ خالد کے سواروں کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے تاکہ خالد کی مسلمانوں پر اچانک حملہ کرنے کی کسی بھی کارروائی کو روک سکے۔ عباد بن بشر نے اپنے سواروں کو صف بصف کھڑا کر دیا اور فریقین کے سوار بالکل ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کے باوجود مسلمان سواروں کے سالار کو، جیسا کہ معلوم ہوتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ملا کہ وہ دفاع نفس اور آپ پر اور آپ کے اصحاب پر خالد کے حملے کو روکنے کے سوا اور کسی قسم کی جنگ خالد کے سواروں کے خلاف نہ کرے۔ اسفان میں نماز خوف۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجبوراً مشرکین کے سواروں کے حملے کے خوف سے مسلمانوں کو نماز خوف پڑھائی۔ یہ خاص نماز ان لوگوں کے لیے ہے جو جنگ کی حالت میں ہوں۔ اس میں نماز کی وہ صورتیں جائز ہیں جو عام نمازوں میں جائز نہیں۔ خالد نماز کے وقت مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ مکہ کے سواروں کے سالار نے حالت نماز میں مسلمانوں پر ایک بھرپور حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امر سے مطلع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو نماز خوف پڑھائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد کے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا جس میں اس نے مسلمانوں کو اچانک گرفت میں لے آنے اور نماز میں مار دینے کا ارادہ کیا تھا۔ واقعی بیان کرتا ہے کہ خالد نے اپنے سواروں کے ساتھ قریب ہو کر اصحاب رسول کو دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبلے کے درمیان اپنے 200 سواروں کی صف بنا دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا۔ انہوں نے بھی آگے بڑھ کر اس کے بالمقابل اپنے ساتھیوں کو صف بند کر دیا۔ نماز ظہر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور اقامت کہی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کر لیا اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف باندھ لی۔ آپ انہیں رکوع و سجود کرواتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو وہ لوگ کھڑے ہو گئے جو تیاری میں تھے۔ خالد بن ولید نے کہا کہ اگر ہم ان پر حملہ کر دیتے تو ان میں سے کئی آدمیوں کو مار دیتے کیونکہ وہ غفلت میں تھے، لیکن اس نماز کا وقت آ رہا ہے جو انہیں اپنی جانوں اور اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، یعنی نماز عصر۔ خالد کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے نماز عصر کے وقت ان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ اگر وہ عام طریق سے نماز ادا کرتے تو انہیں بہت نقصان ہوتا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو نماز خوف پڑھا کر خالد کی اسکیم کو ناکام بنا دیا۔ واقعی بیان کرتا ہے کہ عصر کا وقت آیا تو بلال نے اذان دی اور اقامت کہی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی تو دونوں صفوں نے بھی اکٹھے تکبیر کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا تو دونوں صفوں نے اکٹھے رکوع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا تو آپ کے ساتھ والی صف نے سجدہ کیا اور دوسرے اس کی حفاظت کرتے رہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی صف کے ساتھ سجدہ کر چکے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو پچھلی صف نے 2 سجدے کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والے پیچھے ہو گئے اور پچھلی صف آگے ہو گئی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو کر سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا تو دونوں صفوں نے اکٹھے رکوع کیا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا تو پہلی صف نے سجدہ کیا تو دوسری صف دشمن کی طرف منہ کر کے اس کی حفاظت کرتی رہی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں سجدوں سے سر اٹھایا تو پچھلی صف نے 2 سجدے کیے جو ان کے باقی رہ گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر تشہد پڑھا اور سلام پھیر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ پہلی نماز خوف تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی۔ وہب بن کیسان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ذات الرقاع میں نماز خوف پڑھی، پھر اس کے بعد عصفان میں پڑھی۔ ان دونوں کے درمیان 4 سال کا عرصہ تھا۔ واقدی لکھتا ہے ہمارے نزدیک یہی بات زیادہ صحیح ہے۔ تنعیم کی بجائے حدیبیہ۔ قریش نے اپنی فوجوں کو جمع کر کے مسلمانوں کو مسجد الحرام سے روکنے کا جو اعلان کیا اور خالد بن ولید نے مسلمانوں کو راستے میں روکنے اور عصفان میں ان پر حملہ کرنے اگر اس کے لیے ممکن ہوتا اس کا جو اقدام کیا تھا، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ خالد نے اس کے لیے بالفعل تیاری بھی کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قریش صراحتاً مسلمانوں کے خلاف حربی کارروائی کر رہے تھے۔ اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید سے، جس نے اپنے سواروں کے ساتھ مسلمانوں کا راستہ روکا ہوا تھا تاکہ وہ ان کے ساتھ اس جنگ میں گھس جائیں جس کے لیے وہ نہ آئے تھے اور نہ ہی اس میں دلچسپی رکھتے تھے، تصادم کرنے سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیصلہ آپ کی اس خواہش کے تحت تھا کہ آپ خونریزی کا کوئی جواز نہ سمجھتے تھے، خصوصاً ان حالات میں کہ آپ جنگ کے لیے آئے ہی نہ تھے، آپ تو فقط زیارت بیت اللہ کے لیے آئے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شاہراہ پر نہ چلیں جسے خالد بن ولید نے 200 سواروں سے روکا ہوا تھا اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب خالد اور اس کے شاہ سواروں سے مسلح تصادم کے بغیر نہ گزر سکتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو عصفان سے جنوب کی طرف مکہ کی جانب مسلسل چلنا چاہیے تھا، اور وہی عام شاہراہ تھی جس پر مدینہ سے مکہ کی طرف جانے والا ہر شخص چلتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کے سواروں سے اور اپنی قوم سے جنگ نہ کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا، اس کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور کوئی راستہ باقی نہ رہا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ بدلنے کا فیصلہ کیا جو آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو مکہ پہنچا دے، اور جس راستے پر خالد اپنے سواروں کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ گزرنا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو ہمیں اس راستے کے سوا جس پر وہ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں کسی اور راستے سے لے چلے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ تبدیل کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، دائیں ہاتھ کو اختیار کرو کیونکہ قریش کے جاسوس مر زہران یا ضحنان میں ہوں گے۔ تم میں سے ثنیہ ذات الحنظل کو کون جانتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک آدمی اس راستے کو جانتا تھا جو خالد کے سواروں کے پاس سے نہ گزرتا تھا، اور ثنیہ ذات الحنظل کو بھی جانتا تھا۔ بریدہ بن الخصیب اسلمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسے جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے آگے چلو، اور وہ رہنما حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ساتھ راستے سے ہٹ کر دائیں جانب چل پڑا اور انہیں ایسے راستے سے لے گیا جو وحشت ناک راستوں پر چلتے چلتے مضیق کو عبور کر کے حدیبیہ کے میدان میں پہنچ گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کئی مرتبہ راستہ بھول گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب جن غیر معروف راستوں پر چلے ان کو صرف چند دیہاتی علاقے کے آدمی جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو ان راستوں پر چلتے ہوئے شدید تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ بنو سلیم کے 3 آدمی جو ان راستوں کے واقف تھے وہ بھی اس راستے کو پہچاننے میں ناکام ہو گئے، اور متحیر رہ جانے کے بعد یہ لوگ
3 मरतबा रास्ता भूल गए। हालांकि वो 3 आदमी पहले कई बार इन रास्तों से गुजर चुके थे। वाक़िदी बयान करता है कि पहला रहबर बुरैदा बिन अल-खुसैब असलमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को और आपके असहाब को एक पुरपेच रास्ते में ले गया और वो उस रास्ते पर मुतअद्दिद बार आ चुका था। वो थोड़ा चला ही था कि पत्थरों और दरख्तों में उलझ गया और हैरानो शशदर रह गया, गोया वो कभी इस राह को जानता ही न था। बुरैदा ने रास्ते की शिनाख्त में नाकाम होते हुए कहा, खुदा की कसम मैं जुमे को कई बार इस रास्ते पर चला करता था। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने उसे हैरानो शशदर देखा कि वो किस तरफ नहीं जाता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने उसे फरमाया, सवार हो जा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने पुकार कर कहा, ज़ातुल खंजल का रास्ता हमें कौन शख्स बताएगा? तो हमजा बिन अम्र असलमी ने सवारी से उतर कर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, मैं आपको बताऊंगा। वो भी थोड़ा ही चला था कि उन्हें घने दरख्तों में ले गया, फिर उसे पता न चला कि वो किस तरफ जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, सवार हो जा। फिर दोबारा पुकार कर कहा कि हमें कौन शख्स ज़ातुल हंजल का रास्ता बताएगा? तो अम्र बिन अब्द नहम असलमी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, मैं आपको रास्ता बताऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे आगे आगे चलो। अम्र उनके आगे आगे चल पड़ा, यहां तक कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने सनिया की तरफ देख कर फरमाया, क्या ये सनिया ज़ातुल हंजल है? अम्र ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। जब आप उसकी चोटी पर खड़े हुए तो उससे नीचे उतरे। अम्र कहने लगा, खुदा की कसम मेरा दिल कहता है कि ये तस्मे की तरह थी, फिर ये मेरे लिए वसी हो गई, यहां तक कि नुमायां हो गई, और ये आरास्ता थी ना के दाना। उस रात तमाम लोग उसके किनारों पर चलते हुए इसकी वुसअत के बारे में बातें करते रहे। बनी इसराइल पर जो बात पेश की गई। रास्ते की परेशानियों से निकलने के बाद और सनिया ज़ातुल हंजल में वादी के ख़त्म होने की जगह पर पहुंचने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने हुदैबिया के मैदान को देखा कि उस शब आसमान ने ज़मीन को रोशन किया हुआ था। यूं मालूम होता था कि लोग चांदनी रात में हैं, हालांकि रात चांदनी न थी। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस शब इस सनिया की मिसाल इस दरवाजे की मानिंद है जिसके मुताल्लिक अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को कहा था, वदखुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल को जो बात पेश की गई वो ये थी, ला इलाहा इल्लल्लाह वदखुलुल बाब सुज्जदा। फिर फरमाया, वो बैतुल मक़दिस का दरवाज़ा था, वो उसमें अपनी सरीनों के बल दाखिल हुए और कहने लगे, जौ में दाना हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल को जो बात कहने के लिए पेश की गई वो ये थी, नस्तगफिरुल्लाह व नतूबु इलैह। इब्ने इसहाक बयान करता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अपने असहाब के साथ जब इस वहशतनाक और मतरूक रास्ते से गुजरे तो आपको बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम वादी के ख़त्म हो जाने की जगह के नज़दीक एक हमवार ज़मीन में पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, कहो नस्तगफिरुल्लाह व नतूबु इलैह। उन्होंने ये बात कही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम ये वो कलिमा हित्ता है जिसे बनी इसराइल पर पेश किया गया था, मगर उन्होंने इसे ना कहा। असहाबे सनिया बख्शे हुए हैं। मुअर्रिखीन बयान करते हैं, फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, जबकि वो सनिया ज़ातुल हंजल से गुजर रहे थे, जो कोई इस सनिया से गुजरेगा अल्लाह ताला उसे बख्श देगा। अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि मेरा एक माँ जाया भाई क़तादा बिन नौमान लोगों के आखिर में था। वो कहता है कि मैं सनिया पर खड़े होकर लोगों से कहने लगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो कोई इस सनिया से गुजरेगा अल्लाह ताला उसे बख्श देगा। तो लोग जल्दी से गुजरने लगे और वो 1400 थे, और मेरा भाई आखिर में गुजरा और मैं डरा कि उसके गुजरने से कब्ल सुबह हो जाएगी। उसे इस्तिग़फ़ार रसूल
ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو فروکش ہوتے وقت فرمایا کہ جس کے پاس آٹا ہو وہ اسے پکا لے۔